مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام اثر کرتا ہے. آواز کا حسن بھی چاہیے, الحمدللہ. دل کی لگن بھی چاہیے, جو بھی تلاوت کر رہا ہے اس کی محنت بھی چاہیے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے. سبحان اللہ. تو ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی اور آج بھی ایسا ہے. جی. آپ کو میں ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. فی ظلال القرآن کے مفسر ہیں سید قطب, مصر سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم بحری سفر کر رہے تھے اور جہاز کے کیپٹن سے ہم نے اجازت چاہی جمعے کے دن پہ کہ ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت دیجیے. تو جمعے میں خطبہ ہوتا ہے, پھر جمعے کی نماز ہے, نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے, سب لوگ پیچھے اسی طرح سے سنتے بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم جس وقت جمعہ پڑھ رہے تھے تو ارد گرد سارے نان بلیورز بھی تھے, تو وہ حیرت سے ہمارا منہ دیکھتے تھے اور ہمارے اعمال کو دیکھتے تھے. تو انہیں بہت زیادہ یعنی وہ عجیب محسوس کر رہے تھے, سکتے کسی حالت میں تھے, اور خاص طور پر جب تلاوت کر رہے تھے ہم تو اس کی وجہ سے ان پر بہت گہرا اثر ہو رہا تھا. الحمدللہ. کہتے ہیں میں نے جب جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا تو ایک اٹالین خاتون تھی جو میرے پاس آئی اور کہنے لگی ابھی ابھی جو گیت آپ گا رہے تھے کیا آپ دوبارہ مجھے وہ گیت سنا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ کیا کلام ہے اور اس کی یہ تلاوت ہے, لیکن صوتی حسن ہے نا, آواز کا حسن ہے اور کلام کی بات ہے. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا یہ کون سی زبان ہے, لیکن اس نے میرا دل پکڑ لیا. سید قطب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا. انہوں نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم مسلمز ہیں اور ہمارے یہ بیلیفز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں, یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے, آپ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھیے. اس خاتون نے کہا کہ آپ مجھے اس کا انگلش ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں, تو انہوں نے اسے ٹرانسلیشن دیا اور پھر وہ خاتون چلی گئی. اور یعنی اس کے دل میں ایک حسرت پھر بھی تھی کہ میں اس کلام کو دوبارہ سنوں. ممکن ہے انہوں نے وہ دوبارہ کلام سنایا ہو, کلام کا وہ حصہ سنایا ہو, لیکن انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ خاتون مسلمان ہو گئی. اچھا. ماشاءاللہ. تو صوتی حسن بڑی چیز ہے. اب وہ اور بیلیور نہیں تھی, نہ وہ لینگویج جانتی تھی, نہ اسے مفہوم کا پتہ تھا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مفہوم کی وجہ سے, یا ہم یہ کہیں کہ لینگویج کی وجہ سے پتہ چل رہا ہو, یا ہم یہ کہیں کہ کسی کے بیلیف کی وجہ سے اثر ہو رہا ہو, نہیں, اس کلام میں ذاتی طور پر اثر ہے. سبحان اللہ. تو ایسا ہی اثر اس وقت پہاڑوں پر ہوتا تھا, ایسا ہی اثر پرندوں پر ہوتا تھا. سبحان اللہ. کیا ہی وہ منظر ہوگا جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام زبور پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی محفلیں اور ایسے یعنی قرآن کی تلاوت کو سننا کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلیں منعقد کرنے کی